امیر، بات یہ ہے کہ ہلاکو خان واپس منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد چونکا تھا، کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ مخبر خود ہی بول پڑا اور کہنے لگا، امیر، چند دن پہلے منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم سے کچھ قاصد آئے تھے جنہوں نے فلسطین میں قیام کیے ہوئے ہلاکو پر انکشاف کیا کہ اس کا بڑا بھائی اور منگولوں کا خاقان منگو خان مر چکا ہے، لہٰذا خاندان کے افراد نے ہلاکو خان کو اپنے مرکزی شہر قراقرم میں بلایا ہے تاکہ نئے خاقان کا انتخاب کیا جا سکے۔ چنانچہ ہلاکو نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ گو اس کی بیوی گرجستان اور آرمینیا کے حکمران اور ان کے سالاروں کے علاوہ نائٹ اور مذہبی جنگجو جو ہلاکو خان کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہیں، انہوں نے بھی ہلاکو سے استدعا کی ہے کہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ اسے یہ بھی ڈراوا دیا گیا کہ اس کے جانے کے بعد مسلمان اس لشکر پر حملہ آور ہوں گے جو وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے اور منگولوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن ہلاکو خان نے اپنے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر چھوڑا اور اس لشکر کا کماندار اس نے اپنے سالار قطبوغا کو بنایا ہے، اور اب وہ واپس اپنے مرکزی شہر کا رخ کیے ہوئے ہے۔ وہ جس شہر سے گزرتا ہے وہاں جو منگولوں کے لشکر مقیم ہیں، وہ شہر سے نکل کر چند میل اس کے ساتھ جاتے ہیں، پھر اگلے شہر کے لشکری اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس طرح ہلاکو خان اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ جھیل بیکال کا رخ کر رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب رکا تب کچھ دیر خاموش رہ کر منصور بن احمد نے کچھ سوچا، پھر ان مخبروں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ ہلاکو خان کے واپس جانے کا راستہ کون سا ہے؟ منصور بن احمد کے اس استفسار کے جواب میں وہ مخبر بولا اور کہنے لگا، جہاں تک ہم جان پائے ہیں، ارض فلسطین سے نکل کر موصل کے راستے ہلاکو خان پہلے تبریز آئے گا، تبریز سے اپنا رخ دائیں جانب موڑے گا اور بحیرہ خضر کے ساتھ ساتھ تبرستان کی سرزمینوں سے گزرا ہوا سمرقند کا رخ کرے گا، سمرقند سے آگے کاشغر اور یارقند سے ہوتا ہوا تھانشیان کے دروں سے گزر کر کوہستان التائی کے اس پار اور صحرائے گوبی کے بائیں جانب اپنے مرکزی شہر قراقرم کی طرف چلا جائے گا۔ مخبر جب خاموش ہوا تب منصور بن احمد نے پھر کچھ سوچا، اس کے بعد اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ ہلاکو خان تبریز کب پہنچے گا؟ اس پر مخبر بولا اور کہنے لگا، میرے خیال میں اسے تبریز پہنچنے میں ابھی 4-5 دن لگیں گے، اس لیے کہ وہ چند دن پہلے ہی فلسطین سے روانہ ہوا ہے۔ ہم نے اس کی روانگی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ یہ خبریں ہمارے ایک جاسوس سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے کے پاس ہوتی ہوئی ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اس بنا پر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اسے تبریز پہنچنے میں 1 ہفتہ لگے گا۔ تبریز میں منگولوں کا ایک خاصا بڑا لشکر ہے، اور جب ہلاکو خان تبریز پہنچے گا تو یہاں شاید چند دن قیام کرے، اس کے بعد وہ تبریز سے نکل کر دائیں سمت کا رخ کرے گا۔ تبریز میں پہلے سے جو منگولوں کا لشکر مقیم ہے وہ بھی اس کے ساتھ تبرستان تک اس کی حفاظت کے لیے جائے گا، اور تبرستان سے مڑ کر وہ دوبارہ تبریز میں آ جائے گا۔ تبرستان سے پھر وہ اپنے مرکزی شہر قراقرم کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد منصور بن احمد نے خوشی کا اظہار کیا، پھر وہ حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، یہ ہلاکو خان سے انتقام لینے کا بہترین اور عمدہ وقت ہے۔ لشکریوں کو تیار کر دو، اس لیے کہ کل ہم یہاں سے تبریز کی طرف کوچ کریں گے۔ ہلاکو خان سے کیسے نمٹنا ہے یہ میں بڑی رازداری کے ساتھ راستے میں تم سے بحث کرتے ہوئے ہر چیز تمہیں ذہن نشین کرواؤں گا۔ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ سفر ہلاکو سے انتقام لینے کے لیے ہمارے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ میرے خیال میں چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تاکہ جس لشکر نے روانہ ہونا ہے اسے خبر کر دیں۔ ساتھ ہی لوئی تاشی اور یانگ خان بھی حرکت میں آئیں گے، کل تک لشکر کے لیے رسد وغیرہ کا بھی اہتمام کر دیں گے۔ لوئی تاشی، یانگ خان، حسام الدین اور شرف الدین کے علاوہ باقی سالاروں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر منصور بن احمد اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں ذرا اس ساری صورتحال سے اپنی بیوی کو آگاہ کروں، پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی منصور بن احمد اٹھ کر اندرونی حصے کی طرف گیا اور کیتھرین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیتھرین، لوئی تاشی، یانگ خان، شرف الدین، حسام الدین اور دیگر لوگ آئے ہیں، وہ اپنے ساتھ کچھ مخبروں کو لے کر آئے ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، جلدی لوٹ کر آؤں گا اور تم پر یہ بھی انکشاف کروں گا کہ کل میں یہاں سے لشکر کے ساتھ کوچ کر جاؤں گا، میرا سامان تیار کر دینا۔ کیتھرین نے اس سے اتفاق کیا، چنانچہ صدر دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک بار پھر منصور بن احمد نے مڑ کر کیتھرین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیتھرین، میں جا رہا ہوں، صدر دروازے کے علاوہ دیوان خانے کا دروازہ بند کر لینا۔ کیتھرین نے جب اسبات میں گردن ہلائی تب منصور بن احمد اپنی رہائش گاہ سے نکل گیا۔ کافی دیر بعد منصور بن احمد لوٹا۔ اس دوران تک کیتھرین بڑی بے چینی اور بڑی بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا بیٹا جو اب بھاگنے دوڑنے لگا تھا، وہ چونکہ گہری نیند سویا ہوا تھا، لہٰذا کیتھرین اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اور پھر لوئی تاشی، یانگ خان، شرف الدین، حسام الدین اور دیگر لوگوں کی آمد اور پھر ان کے ساتھ منصور بن احمد کے چلے جانے سے وہ اس بات پر بھی بڑی متفکر تھی کہ شاید پھر کوئی نئی اور بڑی مہم پیش آئی ہے۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ منصور بن احمد لوٹ کر آیا۔ کیتھرین نے جب دروازہ کھولا تو وہ سیدھا سامنے والے کمرے کی طرف گیا جس میں ان کا بیٹا گہری نیند سویا ہوا تھا اور جس کا نام احمد بن منصور رکھا گیا تھا۔ منصور بن احمد جب اپنی نشست پر بیٹھ گیا تب کیتھرین اس کے قریب ہو بیٹھی۔
کچھ دیر تک جستجو بھرے انداز میں وہ منصور بن احمد کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کا بھی جائزہ لیتی رہی۔ آخر بول پڑی اور کہنے لگی، کیا کوئی اہم معاملہ ہے کہ سب لوگ یہاں آئے؟ کچھ گفتگو کی پھر آپ کو اپنے ساتھ لے گئے؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر منصور بن احمد کے چہرے پر نمودار ہوا اور وہ کہنے لگا، کیتھرین ایک بہت اچھی اور دلچسپ مہم درپیش ہے۔ دیکھو، واپس اپنے مرکزی شہر کی طرف جانے کے لیے ہلاکو خان ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ تبریز کے راستے صحرائے گوبی کا رخ کرے گا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی، بیٹے اور دوسرے عزیز و اقارب ہوں گے۔ کچھ اہم سپہ سالار بھی اس موقع پر اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ ان شہروں سے ہوتا ہوا شمال کی طرف بڑھے گا جو شہر منگولوں کے قبضے میں ہیں، اور ہر شہر میں جو منگولوں کا لشکر ہے وہ شہر سے نکل کر چند میل دور تک ہلاکو خان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے جائے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر اپنے اپنے شہروں کو لوٹتے رہیں گے۔ اب ہم سب نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ ہلاکو خان جب واپس جاتا ہے تو اسے اپنا ہدف بنائیں گے اور اس پر ثابت کریں گے کہ وہ اگر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو ہم بھی اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ میں، شرف الدین اور حسام الدین ایک لشکر کے ساتھ کل یہاں سے کوچ کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد بڑی غور سے اپنی بیوی کیتھرین کی طرف دیکھنے لگا۔ کیتھرین نے بھی اس کے اندازے کو بھانپ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی روانگی کا سن کر آپ کی بیوی کے چہرے پر کیسے تاثرات نمودار ہوتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو پھر سنیں، میں ایک مجاہد، ایک سالار اعلیٰ اور ان علاقوں کے سردار کی بیوی ہوں۔ اتنا حوصلہ، اتنی جرت رکھتی ہوں کہ مسکراتے ہوئے ایک اچھی مہم کے لیے اپنے شوہر کو رخصت کر سکوں۔ کیتھرین کے یہ الفاظ سن کر کچھ دیر تک منصور بن احمد مسکراتا رہا، غور سے کیتھرین کی طرف دیکھتا رہا۔ اس موقع پر کیتھرین کے چہرے پر بھی تبسم تھا۔ پھر دونوں میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ گہری نیند سویا ہوا احمد بن منصور جاگ گیا۔ منصور بن احمد نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا، اپنی گود میں بٹھا کر اسے پیار کیا۔ اس موقع پر کیتھرین کی طرف دیکھتے ہوئے احمد بن منصور نے کھانا مانگا اور ساتھ ہی وہ منصور بن احمد کی گود سے نکل کر مطبخ کی طرف ہو لیا تھا۔ اس موقع پر غور سے کیتھرین کی طرف دیکھتے ہوئے منصور بن احمد کہنے لگا، کیتھرین، احمد اب دن بدن سارے حالات سے آگاہی حاصل کرتا جا رہا ہے۔ میں جب باہر جاتا ہوں تو بے چینی کا اظہار کرتا ہے، لہٰذا اس موقع پر میں تم سے کہوں گا کہ اسے میری روانگی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مطبخ کی طرف گیا ہے، تم جاؤ اسے کھانا کھلاؤ۔ ساتھ ہی میں تم سے یہ کہوں کہ آنے والی شب کے پچھلے حصے میں میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ نتکیر اور بلزون دونوں پہلے کی طرح تمہارے پاس آ کر قیام کر لیں گے۔ کیتھرین نے اس پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ ہلاکو خان تبریز کے نواحی کوہستانی سلسلوں میں سفر کرتے ہوئے بخارا اور سمرقند کی طرف جانے کے لیے دائیں جانب مڑنا چاہتا تھا۔ اس موقع پر اس کے ساتھ اس کے بڑے سرداروں میں سے مہرطاق اور ایچل بن قاجار تھے، جبکہ بغداد کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں میں اس نے بڑے بڑے لشکر دے کر بائدو اور دوسرے سالار توران ایل خان کو مقرر کر دیا تھا۔ ہلاکو خان اپنے لشکر کے آگے آگے تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی دوغوزہ، اس کے 5 بیٹے اباقہ، تراغائی، تگدار، منگو، تیمور اور یشموت تھے۔ ساتھ ہی دونوں بڑے سالار مہرطاق اور ایچل بھی تھے۔ جس وقت وہ ایک کوہستانی سلسلے کے پاس سے گزرتے ہوئے بخارا اور سمرقند کی طرف جانے کے لیے دائیں جانب مڑنا چاہتے تھے کہ بائیں طرف کوہستانی سلسلے کے اوپر سے ان پر تیروں کی تیز اور موسلا دھار بوچھاڑ کی گئی۔ تیروں کی اس بارش سے ہلاکو خان کے لشکر کا وسطی حصہ بری طرح متاثر ہوا تھا۔ کئی لشکری زخمی ہو کر اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے اور جن گھوڑوں کو تیر لگے تھے وہ بھی ہنہناتے ہوئے لشکر کے اندر ایک ہلچل پیدا کرنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال ہلاکو کے لیے یقیناً پریشان کن تھی۔ پہلے اس نے مڑ کر اپنے لشکر کے وسطی حصے کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مہرطاق، ایچل اور اباقہ خان اس کے ساتھ تھے۔ پھر انتہائی غصے اور قہرمانی کا اظہار کرتے ہوئے ہلاکو خان کہنے لگا، یہ مسلمانوں کے سالار منصور بن احمد کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ واحد شخص ہے جس نے ہر موقع پر ہمیں نقصان پہنچانے کا عزم کر رکھا ہے، قبل اس کے کہ وہ مزید تیر اندازی کرائے اور ہمارے لشکر کو مزید نقصان پہنچائے۔ مہرطاق اور ایچل دونوں حرکت میں آؤ، لشکر کا ایک حصہ اپنے ساتھ لو اور کوہستانی سلسلے کے اوپر تیزی سے چڑھتے ہوئے ان کا تعاقب کرو۔ یقیناً جب تم ایسا کرو گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں تم سے کہوں گا انہیں بھاگنے نہیں دینا، ایسی خونخواری اور ایسی شدت سے تعاقب کرنا کہ ان کا قتل عام کرتے چلے جانا، اور اگر منصور بن احمد زندہ گرفتار نہ ہو سکے تو ہر صورت میں اس کا سر کاٹ دینا، اس لیے کہ ان کوہستانی سلسلوں سے کوہستان قفقاز کے سلسلے میں بڑے درے ہیں جہاں اس کی رہائش گاہ ہے۔ میں یہاں رک کر تم دونوں کا انتظار کروں گا، تم کتنا بھی لمبا تعاقب کرو لیکن اسے چھوڑنا نہیں ہے، آج اسے اس کے انجام تک پہنچا کر رہنا ہے۔ ہلاکو خان کا یہ حکم سن کر اس دونوں بڑے سالار مہرطاق اور ایچل حرکت میں آئے اور ایک بڑا لشکر لے کر کوہستانی سلسلے پر چڑھے۔ انہوں نے دیکھا ایک لشکر کچھ آگے بھاگ رہا تھا۔ مہرطاق اور ایچل نے پہلے یہی اندازہ لگایا کہ انہیں کوہستانی سلسلے پر چڑھتے دیکھ کر حملہ آور بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ صورت ان کے لیے یقیناً خوشکن تھی کہ انہیں دشمن کے لشکر کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرنا پڑا، صرف ان کا تعاقب کریں گے، ان کا خوب قتل عام کریں گے۔ ایسا لگتا تھا کہ بھاگنے والے لشکر نے جان بوجھ کر اپنی رفتار کم رکھی تاکہ منگولوں کا لشکر اس کے تعاقب میں نکلے اور ان کے قریب آنے کی کوشش کرے۔
یہ صورتحال بھی مہرطاق اور ایچل کے لیے خوشکن تھی، لہٰذا کوہستانی سلسلے کی دوسری طرف اتر کر وہ بڑی تیزی سے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ اس دوران ہلاکو خان نے اپنے چھوٹے سالاروں کو جس کوہستانی سلسلے کے اوپر سے ان پر تیر اندازی کی گئی تھی اس کے اوپر کھڑا کر دیا تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ ایچل اور مہرطاق دشمن کا تعاقب کیسے کرتے ہیں۔ بہرحال جس لشکر نے منگولوں پر تیر اندازی کی تھی اور اب وہ مغرب کی طرف بھاگ رہا تھا، اس نے اپنی رفتار کافی سست کر دی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے اور تعاقب کرنے والے منگولوں کے درمیان فاصلوں کو کم کر کے کسی نئے جذبے، کسی نئی تحریک کا آغاز کرنے کے درپے ہوں۔ جب بھاگنے والے اس لشکر اور تعاقب کرنے والے منگولوں کے درمیان فاصلہ بالکل تھوڑا رہ گیا اور اس کے بالکل قریب جا پہنچے، تب وہ لشکر اچانک مڑا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا اس لشکر کی کمانداری شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار کر رہے تھے۔ منگولوں نے اس حملے کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو لشکر لے کر وہ تعاقب میں نکلے ہیں ان کے مقابلے میں حملہ آوروں کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ چھوٹا سا لشکر تھا جو مڑ کر حملہ آور ہوا تھا، اور منگول بڑے مطمئن اور اپنی جگہ پرسکون تھے کہ وہ ایک دم حملہ آور ہو کر اس لشکر کا خاتمہ کر دیں گے، اور اس طرح ہلاکو خان کی نظروں میں ان کی عزت دو چند ہو جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے ہلاکو خان کے دونوں بڑے سالار ایچل اور مہرطاق شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار کے اس لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ اچانک درختوں کے چھوٹے سے جنگل کے اندر سے منصور بن احمد اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس کے بعد وہ منگولوں کے لشکر پر زندگی کی ساری مسافتوں کو بے ثمر کرتے تہذیب کے متحرک زہریلے لمحوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اندر دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے زندگی کے جاری سفر کا تسلسل، نبضوں کی جنبش اور رشتوں کی زنجیریں کٹنے لگی تھیں۔ وقت پاؤں میں مرگ کی زنجیریں ڈال کر بڑے بڑے سورماؤں کو ماضی کا غبار بنانے لگا تھا۔ منگولوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں پر قابو پا کر ان کا قتل عام شروع کریں۔ ایسا کرنا ان کے لیے آہستہ آہستہ پہلے مشکل اور اب ناممکن دکھائی دے رہا تھا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منصور بن احمد، شرف الدین اور حسام الدین کے حملوں میں مزید تیزی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تینوں برابر تکبیریں بلند کرتے جا رہے تھے، اپنے لشکریوں کو للکار رہے تھے، اور ان کی للکار کے جواب میں ان کے لشکری سروں پر کفن باندھ کر منگولوں کے اندر گھس کر ان کا ایک طرح سے قتل عام شروع کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے مزید ٹکراؤ کے بعد منصور بن احمد، شرف الدین اور حسام الدین نے منگولوں کی ساری سفاکی و کمینگی، گھمنڈ اور تکبر نکال کر رکھ دی تھی۔ آخرکار ہلاکو خان کے دو بڑے سالار ایچل اور مہرطاق منصور بن احمد اور اس کے دونوں ساتھیوں کے تیز حملوں کو برداشت نہ کر سکے، شکست قبول کی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ دور تک منصور بن احمد نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ تعاقب کر کے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا ایک دم مغرب کی طرف غائب ہو گیا، جبکہ اپنے بچے کچھ لشکر کو لے کر مہرطاق اور ایچل واپس جا رہے تھے۔ ہلاکو خان نے جو اپنے آدمی کوہستانی سلسلے کے اوپر اس غرض سے کھڑے کیے تھے کہ وہ مہرطاق اور ایچل پر نگاہ رکھیں کہ وہ کس طرح مسلمانوں کے سالار منصور بن احمد کو شکست سے دوچار کرتے ہیں، ہلاکو خان کے مقرر کردہ ان منگولوں کو مہرطاق اور ایچل کا لشکر اس وقت دکھائی دیا جب وہ درختوں کے اس جنگل نما جھنڈ کے مشرق میں آیا اور بھاگتا ہوا لشکر کی طرف آ رہا تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر کھڑے ان منگولوں نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کا لشکر جس قدر گیا تھا اس قدر واپس نہیں آ رہا، بلکہ ان کی تعداد پہلے کی نسبت بہت کم ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا مسلمانوں کے سالار کے ہاتھوں ایچل، مہرطاق دونوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب وہ شکست اٹھا کر اپنے بچے کچھ لشکر کو لے کر واپس آ رہے ہیں۔ چنانچہ جلد ہی مہرطاق اور ایچل اس لشکر کو لے کر ہلاکو خان کے پاس پہنچ گئے۔ ہلاکو خان کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی کہ جو لشکر مسلمانوں کے سالار کے تعاقب میں بھیجا تھا، جس کی کمانداری مہرطاق اور ایچل کر رہے تھے، اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مہرطاق اور ایچل ہلاکو کے سامنے آئے، تب ہلاکو کچھ دیر تک انہیں غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے جس سالار سے ہمارا پالا پڑا ہے وہ اس سے پہلے ہمارے سارے سالاروں کو شکست سے دوچار کر چکا ہے۔ کاش میرے پاس بھی کوئی ایسا سالار ہوتا تو میں اسے جس مہم پر بھیجتا میرے لیے فتح مندی اور کامیابی کی خبریں لے کر آتا۔ مسلمانوں کا یہ سالار جس کا نام منصور بن احمد ہے، یقیناً یہ قضا کا ایک گہرا غبار ہے، جہاں سے گزرتا ہے اپنے پیچھے دھندلکوں سے لبریز اداسی چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اپنا دفاع کرنے کے علاوہ جارحیت اختیار کر کے کامیابی حاصل کرنے کا بھی ہنر جانتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہلاکو خان جب خاموش ہوا، تب تبریز کا جو لشکر اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے وہاں آیا تھا، اس لشکر کا منگول سالار کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر ہلاکو خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
خاقان میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر کسی موقع پر مسلمانوں کے اس سالار کا میرے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو میں اس شخص کی گردن کاٹ کر آپ کے پاؤں میں پھینک دوں گا۔ ہم نے خامخواہ اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اس کی فتح مندی اور کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کبھی وہ کھل کر ہمارے سامنے آیا ہی نہیں، چوروں کی طرح حملہ آور ہو کر نقصان پہنچا کر غائب ہو جاتا ہے یا کبھی شبخون مار کر اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ خاقان اگر یہ مسلمانوں کا سالار کبھی میدانوں میں میرے سامنے آیا تو میں اسے بتاؤں گا کہ یہ اپنے آپ کو بچا کر یا اپنے لشکریوں کی حفاظت کی خاطر کس طرح رزمگاہ سے بھاگنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ منگولوں کا وہ سالار تبریز جب تک بولتا رہا، ہلاکو خان مسکراتے ہوئے اسے سنتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر کسی موقع پر تم نے ایسا کر دکھایا تو تمہاری حیثیت میرے سب سے بہترین سالاروں میں سے ہوگی۔ مسلمانوں کے سالار نے ہمارے خلاف جو کرنا تھا وہ کر چکا، اب تم اپنے لشکر کو لے کر واپس تبریز چلے جاؤ، ہم یہاں سے مشرق کی طرف کوچ کریں گے۔ چنانچہ منگولوں کا لشکر واپس چلا گیا۔ جب ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ بحیرہ خزر کے ساتھ ساتھ شمال مشرق کے رخ پر آگے بڑھتا گیا تھا، منگولوں کے اس سالار نے اپنے خاصے بڑے لشکر کے ساتھ ہلاکو خان سے جدا ہو کر ابھی زیادہ سے زیادہ 4-5 میل کا سفر کیا تھا کہ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا لشکر نمودار ہوا جو اس کی راہ روکے کھڑا ہوا تھا۔ اس لشکر کو دیکھ کر منگول سالار نے اپنے لشکر کو روک دیا، پھر اس کے دائیں بائیں پہلو میں جو چھوٹے سالار تھے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ جس چھوٹے سے لشکر نے ہماری راہ روکی ہے یہ کس کا ہے؟ اس پر ایک چھوٹا سالار خدشات اور خوف کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کا وہ سالار ہو جس کا نام منصور بن احمد ہے، سانپ کی طرح کہیں سے نمودار ہو کر اب ہماری راہ روک کھڑا ہوا۔ وہ منگولوں کا سالار پیلا ہو گیا تھا، اس نے اسی سالار کو آگے بھیجا تاکہ پتہ لگائے کہ راہ روکنے والا لشکر کس کا ہے۔ چنانچہ وہ منگول سالار آگے گیا، منصور بن احمد کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تم کون ہو اور ہماری راہ کیوں روکی ہے؟ منصور بن احمد مسکرایا اور کہنے لگا، کیا تم مسلمانوں کے ایسے سالار کو جانتے ہو جس کا نام منصور ہو؟ اگر نہیں تو سنو، میں منصور بن احمد ہوں۔ منگول خوفزدہ ہو گیا، بولا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہی پرانا کھیل۔ منصور بن احمد داڑھا تھا۔ منگول کانپ گیا اور بولا، کون سا کھیل؟ منگولوں کا قتل عام۔ وہ منگول مسکرایا اور کہنے لگا، چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اتنا بڑا دعویٰ اور اتنے خون آلود ارادے، حیرت ہے۔ ہمارے لشکر پر نگاہ ڈالو، وہ تم پر حملہ آور ہو کر لمحوں کے اندر تمہارا صفایا کر دے گا۔ اس پر منصور بن احمد بولا اور کہنے لگا، تمہارا جو سالار ہے اس نے جو ہلاکو خان کے ساتھ گفتگو کی میرے مخبروں نے مجھ تک پہنچا دی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے اس سالار سے کبھی سامنا ہو گیا تو وہ اس کا سر کاٹ کر ہلاکو کے پیروں میں پھینک دے گا، لہٰذا اسے میں موقع فراہم کر رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ٹکرائے۔ واپس جاؤ، موت کا کھیل، منگولوں کا قتل عام شروع ہو۔